الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کا اپنے مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ خاص شرع کے مطابق ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت والے دن اس کا وہ مال زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی دونوں آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ صاحب مال کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے جبڑوں کو وہ نوچے گا اور اسے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے لیے سورہ آل عمران کی یہ آیت طیبہ وہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال سے بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال ان کے لیے بدتر ہے۔ جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، جس کے پاس سونا چاندی اس میں سے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو عذاب دینے کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور اس کی جبین، اس کی پہلو، اس کی وہ کمر کو ان سے داغا جائے گا۔ خدا کی پناہ، بھلا اتنا سخت عذاب الہی کون برداشت کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی قوت ہے؟ اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرنا خسارہ ہے۔ قرآن کریم نے 33 جگہ زکوٰۃ کے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور جہاں صرف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے وہ مقامات الگ ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح مسند احمد میں یہ حدیث طیبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، یہ تجھے پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے،
تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب سے پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا۔ مجمع الزوائد کی یہ حدیث طیبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے روک لینے سے اللہ تعالیٰ قحط نازل کرتا ہے، بارش کو روک دیتا ہے اور لوگوں پر بارش جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے۔ ان کی سزا میں ان جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی سزا میں یہ ہے کہ ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر چوپائے، بیل، بھینس یہ جانور نہ ہوتے تو ان پر کبھی بھی بارش نہ ہوتی۔ فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ اور بیماروں کا علاج کرو اور صدقہ دیا کرو اور دعا کیا کرو، کیونکہ یہ چیزیں صدقہ کرنا، دعا کرنا اور مال جو ہے مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ تمہیں بے شمار بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ مال اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، گویا کہ زکوٰۃ کا مال اس مال میں موجود ہے، تو وہ زکوٰۃ ہے وہ اس کے باقی مال کو بھی تباہ و برباد اور ہلاک اور ضائع کر دیتی ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بہت امیر کبیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو مرد یا عورت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالک ہو یا اس کی ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو شریعت میں وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب مال پر 1 سال گزر جائے۔ اگر سال مکمل ہونے سے پہلے وہ مال ختم ہو گیا تو پھر اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونا چاندی کے زیور ہوں، برتن ہوں یا کوئی اور چیز، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ جو ہے وہ چاندی ہے اور وہ مل کر جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعمیر کرنا درست نہیں۔ زکوٰۃ ادا ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دینا اور وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ وہ جن سے وہ خود پیدا ہوا یا جس سے وہ جو اس سے پیدا ہوئے، یعنی جن سے وہ پیدا ہوا، باپ دادا اور اوپر، اور جو اس سے پیدا ہوئے یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ، تو یہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ان کو زکوٰۃ کی نیت سے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ دینا کس کو درست نہیں؟ تو جس کے پاس اتنا مال یعنی ضرورت کا مال ہو اور ضرورت سے جو زائد سامان ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، اور جس کی مالی حیثیت اس سے کم ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس سونے کی صورت میں اس نصاب سے زیادہ سونا ہوتا ہے، تو اگر ان ایسی بیوہ عورتوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر زکوٰۃ کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی نیت کے بغیر اگر کسی کو جو ہے وہ پیسے دے دیے تو وہ نفلی صدقہ ہوگا، وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے لگایا جائے گا، یعنی جب مال پر
چاند کی تاریخوں کے حوالے سے 12 ماہ مکمل ہو جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور ضروری نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، چونکہ رمضان المبارک میں تمام عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے اور سال مکمل ہونے کے بعد بھی نکالی جا سکتی ہے، قسطوں میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزر چکا ہو، مالی واجبات سے زائد ہو، اور جس کو دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں دینی احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے لیے دین پر چلنا، دین کو سمجھنا، دین پر چلنا اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔